سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سوانح عمری ہے، اور جس کو لکھا ہے عالم ربانی عارف حقانی حضرت علامہ مولانا خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے زمانے میں بہت بڑے درویش کامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستند عالم دین بھی تھے۔ آپ نے باقاعدہ درس نظامی پڑھا، 2 بار دورہ حدیث شریف کیا، اور گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 11-12 سال اصول تعلیم میں رہے، اور پھر آپ کو یہ تصوف کا جب شغف لگا کہ یہ نعمت جو ہے حاصل کرنی چاہیے، تو پھر آپ کا یہ سفر چلتے چلتے امبالہ کی سرزمین پر پہنچا، اور حضور قبلہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ پھر آپ نے وہاں پہ ایک مدرسہ تبکلیہ کے نام سے شروع کیا۔ تو سائیں صاحب کے آپ خلفاء میں سے خلیفہ اعظم ہیں، بلکہ پڑھے لکھے آپ لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ پروفیسر نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سائیں صاحب کے خلفاء میں سے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ جو 12 ربیع الاول شریف ہم مناتے ہیں، یہ پہلے 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، جس پر اس وقت آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے باقاعدہ حکومت کے ساتھ یہ قانونی جنگ لڑی، اور اس کو 12 وفات نہیں 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے منانے کا اعلان کروایا۔ تو آپ کی کتاب سیرت رسول عربی اور اسی طرح دیگر آپ کی کتب ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ہے۔ تو بہرحال آپ کا ایک بہت بڑا علمی شاہکار، بلکہ علامہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں تو تاریخ نقش بندیہ آپ کا ایک بہت بڑا علمی شاہکار ہے۔ تو اس قسم کے پائے کے علماء عرفاء سائیں صاحب کے خلفاء میں شامل تھے۔ تو سائیں صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے جتنی گفتگو اپنے مرشد کریم سے خواجہ حضور نے سنی، اور پھر ان کے ولایت کے مقام کو سمجھا، پھر اللہ کی ان پر عنایات جو تھی ان کو دیکھ کر آپ نے قلم بند کیا ہے، اور اس کتاب کا نام آپ نے رکھا ذکر خیر شریف۔ یہ کتاب جو ہے اس کا الحمدللہ انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور دیگر ممالک میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کی برکات بڑی ہے۔ یہ کوئی سلسلے کی مشہوری کے لیے نہیں، بلکہ تسکین قلب کے لیے۔ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کسی نے پوچھا حضور آپ یہ اولیاء کا تذکرے یا کتابیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سفر میں جاتے تو اپنے مرشد کی کتابیں ساتھ رکھتے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ لشکر کا کام فتوحات بھی ہوتی ہے، تحفظ بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے فتوحات قلبی بھی ہوتی ہے، اور تحفظ یہ ہے کہ میں شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو اس سلسلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں خادم ہوں، اور جن کی نعت پر میں نے بیعت بھی کی، اور آپ نے مجھے پھر نعمت بھی عطا فرمائی، آپ نے یہ سلسلہ چلایا کہ یہ لوگوں تک اس کی تعلیم کو پہنچایا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی خالد صاحب جانتے ہیں ان کو، بلکہ ان کی لکھی تفسیر آپ نے مجھے تحفہ بھی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ آپ مکتبہ بریلی کے بہت بڑے مستند عالم دین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 45 بار سبقاً پڑھا ہے، اور موجودہ علامہ صاحب کے اساتذہ میں سے حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں کہ میری ہر تقریر کا ماخذ جو ہے وہ ضرور ذکر خیر شریف ہوتا ہے۔ آج کی اس نشست کے لیے کیونکہ وقت دامن میں بہت قلت ہے، ہم نے 7 بجے تک اس کو کلوز بھی کرنا ہے، تو یہ جو نشست ہے اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی حضرت علامہ مولانا محمد اویس یوسف چشتی صاحب، 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تصوف کی کتاب ہے روحانی متوالی، تو اس کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس راہ کا مسافر ہو، جو سالک ہو۔ تو بحمدللہ علامہ صاحب کو بھی یہ پچھلے 2 ماہ پہلے ان کے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریف حضور قبلہ پیر عمران حیدر چشتی آستانہ ولی اللہ شریف، انہوں نے ان کو نعمت سے نوازا، یعنی ان کے یہ خلفاء میں شامل ہوئے، اور آپ کے سر پہ دستار خلافت بھی باندھی گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے چکھی نہیں اسے کیا پتہ اس کی لذت کیا ہے۔ یہ لفظوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ جو اس سلسلے میں قدم رکھتا ہے اگر صدق دل سے آئے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس نظام میں آنے سے کیا کیا ملتا ہے۔ تو دوسرا یہ کتاب جو ہے یہ عرصہ دراز سے ان کے مطالعہ میں ہے،
ذکر خیر شریف، اور کئی بار انہوں نے مجھ سے بات بھی اس حوالے سے کی. تو آج کی اس نشست کے لیے ذکر خیر شریف کی نشست میں انہیں سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر خیر شریف کے حوالے سے جو اس میں سے ٹاپک آپ نے آپ کے ذہن میں ہے جو سلیکٹ کیا ہے اس میں سے ہمیں کوئی روحانی تعلیمات، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے ایک روح سے. جسم کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی ضروریات ہیں. تو اللہ والے جو ہیں وہ انسان کی روح کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ تحریریں، یہ تقریریں، یہ بزرگوں کے واقعات، یہ در حقیقت روح کی غذا ہے. تو میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ذکر خیر شریف سے اپنا خیالات کا اظہار کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد اویس یوسف صاحب چشتی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ للہ شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور ذکر خیر شریف سے میں تعلیم